آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کائنات میں شرک کی ابتدا کیسے۔ شرک جو ہے اسلام میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی غیر اللہ کو اللہ کا حصہ دار بنانا، یہ شرک۔ اور شرک جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے، اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دے کر جہنم میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مشرک جو ہے، جو بھی شخص شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، شرک کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، تو یہ مخلد فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو کائنات میں شرک کی ابتدا کیسے، کب اور کہاں سے شروع ہوئی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم شرک کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، شرک کے جو ہے شروعات کیسے ہوئی، اسباب کو، ذرائع کو نہیں جانیں گے، ہم شرک کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو، اس کی ابتدا کو، اس کے شروعات کرنے والوں کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ۔ کان الناس، پہلے لوگ تھے، امتا واحدہ، ایک ہی امت، ایک ہی جماعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی جماعت، ایک ہی گروہ مطلوب ہے۔ تو لوگ جو ہے ایک ہی امت کے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بصیرت کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں ہیں، اور ان 10 صدیوں میں لوگ ایک ہی جماعت کے تھے، ایک ہی دین پر قائم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کان الناس امتا واحدہ۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں کان الناس امتا واحدۃ فاختلف، پھر انہوں نے اختلاف کیا،
اب اختلاف کی ابتدا جو ہے، شرک کی ابتدا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ سیدنا نوح علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی طرف اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت دے کر مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے۔ تو شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ سورۃ النوح کی آیت کریمہ آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو قوم نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ قوم کے بڑوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے قوم سے کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم کسی بھی صورت میں اپنے معبودوں کو، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ ہر قوم نے پیغمبر جب ان کی طرف آئے تو یہی کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ہم نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ ہوائیں چلاتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ دن کا الہ ہے، یہ رات کا نظام اور سسٹم چلاتا ہے۔ انسان اپنے عقل کا استعمال کر کے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک بادشاہ سے تشبیہ دی کہ کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکمران اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، غریب جو ہے ڈائریکٹ ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو یہ سارے کام اور سسٹم نظام کو چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے الہ بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ خود جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے، یہ اور ہمارے اور اللہ کے درمیان میں سفارشی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پوچھتے ہو، تو کہا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی رد نہیں کرتا۔ یہ جو فارمولہ ہے یہ پہلے زمانے لوگوں کا بھی تھا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے قوم میں 5 نیک صالح اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر۔ یہ 5 نام جو ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ 5 جو ہے نا اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں ان کا انتقال ہوا۔ مؤرخین نے، مفسرین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ فوت ہو گئے تو قوم جو ہے بہت غمگین ہوئی، بہت پریشان ہوئی، ان کی یاد میں کئی دن روتے رہے، سوگ منایا۔ شیطان جو ہے کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ پہلے ہی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ تم شرک کرو، تم گناہ کرو، اس کو دھیرے دھیرے اس کو اکساتا ہے اور ایسے ذرائع اسباب استعمال کر کے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قوم جب بہت پریشان ہوئے، ان کی یاد میں روتے رہے، تو سب سے پہلے شیطان آ کر، ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم سے کہا کہ اگر تم بہت زیادہ پریشان ہے، تمہیں ان کی بہت یاد آ رہی ہے، روزانہ تم قبروں پہ جاتے ہو، آنا جانا ٹائم لگتا ہے، تو لہٰذا ایسا کرو کہ میں تمہیں
ان کی تصویر بنا کے دیتا، ان کی جو 5 بندے تھے اللہ کے نیک ولی تھے، ان کی جو ہے صورت بنا کے دوں گا، اپنے جو ہے محلے میں ان کو فٹ کر کے رکھو، تمہیں جو ہے نا ان کی صورت نظر آئے گا تو ان کی یاد کم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تصویر جو ہے نا انہوں نے یہاں سے شروع کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذرائع، شرک کی طرف لے جانے والے راستے کو روکنا، گناہ تک لے جانے والے اسباب کو شروع سے ہی ختم کرنا۔ تو سب سے پہلے ابلیس نے ان کو تصویر بنا کی۔ اب وہ تصویر جو ہے، جو پہلے ان کے ہم اثر جنہوں نے اپنے اللہ کے ولیوں کو دیکھا تھا، انہوں نے ان کی پوجا نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے تھے۔ اب ان کی تصویر کو دیکھتے تھے، دلوں کو سکون اور جو ہے اپنے غم کو کم کرتے تھے۔ پھر ایک امت گزر گئی، ایک نسل ختم اور دوسری نسل آئی، تو اب کام پہ جاتے آتے سب سے پہلے ان تصویروں کو تبرکن کہتے تھے کہ یہ برکت والے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کام پہ جا رہے ان کو ہاتھ لگا کے چھو کے، واپس آیا ان کو چھو کے، ان سے تبرک لینا شروع کیا۔ اب دوسری نسل، تیسری نسل جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے جو ہے نا بابرکت ہے، ان کے نذرانے بھی ہونے چاہیے، ان کے نام کے صدقات بھی ہونا چاہیے، مختلف قسم کے چیزیں انہوں نے اس کی تیسری نسل نے اور ایجاد۔ اب جب چوتھی نسل آئی وہ بھول گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہی جو ہے نا نفع نقصان کا مالک، یہی جو ہے ہمارے معبود ہے، یہی تو سب کچھ دیتے ہیں، یہیں سے سب کچھ ملتے ہیں، یہی گنج بخش ہے، یہی دستگیر ہے، اور یہیں سے جو ہے نا سب کچھ حاصل ہوتے ہیں۔ ان 5 کا بت بنایا، ان کی پوجا شروع۔ اب ایک ہی جگہ پہ آنا مشکل ہوتا تھا، تو ہر قبیلے نے، ہر محلے والوں نے ان کے بت بنا کر اپنے اپنے علاقوں میں لے، وہاں فٹ کر کے آپ ان کی عبادتیں اللہ کو بھول گئے۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ، ایک ہی امت کے تھے، موحدین تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے جب شرک کی ابتدا کی، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوق کو شریک بنایا، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے، ان کے سامنے نذرانے اور جانور ذبح کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا۔ جتنے پیغمبر آئے، آپ تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہر پیغمبر نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، سب نے سب سے پہلے اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ میرے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہیں سمجھنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی ربوبیت و الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو شامل نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سارے پیغمبروں نے اسی چیز کی دعوت دی جو سیدنا نوح علیہ السلام نے دی۔ اللہ فرماتا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین، بشارتیں دینے والے۔ بشارت کس چیز کی؟ اللہ کی مغفرت کی، اللہ کی رحمت کی۔ اگر غلطی گناہ ہو گئے ہیں، لا علمی جہالت میں اگر شرک کر لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے،
اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کی مغفرت و رحمت کی طرف آؤ۔ جب تم مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عظیم جنتوں کے مالک بناؤ گے، اور جس میں نعمتیں ہیں، انسان نے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہے۔ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے جنہیں دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی، مغفرتیں ہیں، اتنی وسعتیں ہیں، زمین آسمان کی چوڑائی سے بھی بڑی بڑی جنتیں اللہ نے تیار کی۔ تو مبشرین و منذرین، ڈرانے والے، جہنم بھی ہے، اللہ کے عذاب بھی ہے، قبر سے شروع ہو کر آگے تک عذاب ہی عذاب ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوچنے والی ہے، جو سمجھنے کی ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ شرک کیسے ہوئی؟ شرک اب اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلو کرنے سے، غلو مانا حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ والوں سے محبت، یہ ایمان کا رکن ہے، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اتنا بڑھائیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں، اللہ کے ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں ان کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ کے ان کے درجے کو بڑھا کر، اللہ کے ولیوں کا درجہ بڑھا کر، پیغمبروں تک، پیغمبر کا درجہ بڑھا کر اللہ تک۔ نعوذ باللہ، بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کے اتنے بارے میں اتنے غلو کرتے ہیں کہ اللہ کے درجے سے بھی بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو امتیازات ہیں، اس کو اللہ کے ولیوں میں ثابت کرنا۔ اسی وجہ سے شرک کی ابتدا، جو 5 نیک بندے تھے، ان کی محبت میں اتنے غلو کر گئے، شیطان نے ان کو اتنا بڑھایا کہ انہوں نے شرک کی۔ اس کا انجام بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے طوفان بھیجا، طوفان نوح، اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ جو توحید کو نہیں مانے، جو شرک پر قائم رہے، ڈٹے رہے، تقریباً 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ دعوت کو جنہوں نے ٹھکرایا، انکار کیا، اللہ نے ان پر طوفان بھیجا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو، جس شخصیت کو جو درجہ و مقام دیا ہے، اسی مقام پہ رکھیں۔ ایک پیغمبر کا درجہ ہے، اس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابہ کا درجہ ہے، صحابہ کے درجے میں کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک فقہاء کا، محدثین کا، علماء کا ایک درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا درجہ ہے، مقام ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کا عزت، ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، اور چاہے زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہوں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا جہاں کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا